إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں دوست بزرگوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بنایا اور یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ مختصر ہے، مرنا یقین نہیں، یہ یقینی چیز ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کو 50 سال دے دیے، کسی کو 60 سال دے دیے. پچھلی عمر کی عمر بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی، ہماری عمر اللہ نے بہت کم کر دی، لیکن ہمارا بھاؤ اللہ نے بہت بڑھا دیا. یہ ہمارا بہت کہ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب یہ ریٹ بڑھا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو صدقے کا ثواب یہ ریٹ بڑھا ہے. پچھلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی. پچھلی امتوں کے لیے اتنے زیادہ انعامات نہیں تھے، جو ہوتی تھی لیکن یہ انعامات کی شکلیں نہیں ہوتی. ہمارے لیے شکلیں بہت بڑا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکرائے. فضیلت بیان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے، محبت میں. یہ نہیں کہا اچھا میں گھر سے لاش ان کی لڑائی سے تو سچ، یہ نہیں کہ محبت میں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکرائے. دونوں کو دونوں میاں بیوی مسافہ کرے محبت سے تو ان کے انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں. یہ فضیلت بیان کی. ہماری عمر کم کرتی، وہ بھاؤ بہت بڑا تھا، ریٹ بہت زیادہ. اسی لیے اس امت کی جنتیں بھی لمبی چوڑی ہوں. رمضان کا مہینہ دے دیا، تراویح دے دی، حج کی ایک خاص قسم کی شکل دے دی. یہ پچھلی امتیں بھی حج کرتی تھی لیکن یہ شکلیں نہیں ہوتی تھی. یہ لوگ نصارہ بھی حج کرتے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے. ہمارے ہر چیز میں ریٹ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو پڑھتے ہی سمندر کے جھاگ کے برابر کی اگر گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے. صحیح حدیث سے بھری ہوئی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اور یہ نہیں کل لگے گا پرسوں لگے گا، دیکھیں گے لگانا ہے کہ نہیں لگانا. یہ
اور جنت میں جو کھجور کا درخت لگتا ہے جو وہاں لکڑی نہیں سونے کا تنا ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ فضیلت بیان کی انس بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تیرے گناہ زیادہ ہو گئے لوگوں کو پانی پلانا، تو پانی پلاتے تھے انس بن مالک۔ شادیوں میں آسانیاں کر دی، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بڑھا دیے، گناہ معاف کرانے کے اسباب، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بڑھا دیے۔ ایک دعا بتائی کہ دعا پڑھ لو تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ یہ میں بالکل احتیاط محتاط انداز میں یہ روایت بیان کرتا ہوں، نیچے اتر کر سب سے لو درجہ جو ہے وہ، اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گے، جنات میں مسلمان، جنات میں مسلمان، ان سب سے برابر نیکیاں ملیں۔ اور بات لکھا ہے کہ نہیں جب پڑھو تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں، چاہے مرد انسان ہو چاہے جنات ہو، تو جنات تو زیادہ ہے انسانوں سے، یہ جنات جو ہے یہ تو زیادہ ہے، پہلے تو وہی آباد تھے، انسان تو بہت بات پہ ہے، زمین پر پہلے جنات آباد تھے سب کے بعد، پھر جو ہے یہ وادیوں میں پہاڑیوں میں سب نکلے ہوئے، خاص طور سے پہاڑوں میں۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے آدمی تھے، شیخ عبدالعزیز سرحان ان کا نام تھا، تو آج پر ان کا انتقال ہو گیا، یہ شیخ عبدالرحمن سدیس وغیرہ کے سب ہم اثر تھے۔ ہمارا دوپہر کا نام ان کے گھر پر تھا، عبدالعزیز سرحان کے گھر، بہت بڑا بنگلہ اور ماشاء اللہ عاشق مدد، اور پہاڑ کو توڑ کر انہوں نے بنگلہ بنایا تھا۔ لوگوں کے لیے پہاڑ کو توڑنا تو مشکل ہے، تو پہاڑ کو توڑ کر مسجد بناتے ہیں، بناتے گھر والے بھی ساتھ تھے، بچے بھی ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا تھا، جب کھانا وغیرہ فارغ ہونے کے بعد پھر کا پھر وہاں مشکلات بیان وغیرہ جھک گئے، یہ ترتیب گھر میں مغرب میں گھر میں پہنچنا تھا، تو انہوں نے مجھے تنہائی ملا کر بات کی، میں نے مکان تو بنا لیا ہے، اتنا لمبا چوڑا ماشاءاللہ نظام بنا دیا، سر اندر باغ بھی بنا دیا، اندر نہریں بھی بنا دی، اندر جو ہے وہ حوض بھی بنا دیے، قسم کے جانور لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ سب بنا دیا۔ لیکن صاحب آپ کو ڈر لگتا ہے، مجھے کہہ رہے کہ رات کو ڈر لگتا ہے، ہم حالانکہ سارے خاطی موجود ہیں، خادمائیں موجود ہیں، کام کرنے والے موجود ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں، ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا ڈر اس لیے لگتا ہے کہ یہاں پہلے کیا تھا، پہاڑ تھا، اور پہاڑوں میں تمہارے مکہ کے جنات تھے، تم نے پہاڑ توڑ کر مکان بنایا، وہ جنات کہاں جائیں گے، پریشان کریں گے نہیں کریں؟ ارے ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، یہاں پہاڑ تھا اور اسے توڑ کر تم کو، چونکہ حکومت کی لائن کے آدمی ہو تم، تو تم کو وہ توڑنا کرنا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، توڑو پر اتنا بڑا نظام بنا ہے تو آ جائیں گے وہ لوگ جنات، وہ تھوڑی میرے ساتھ سے اجازت لینے جائیں گے تو پریشان کریں گے نہ کریں۔ یہ اللہ کا نظام چلا ہے دنیا آباد کرنے کے لیے، لیکن یہ اصلی امت، اس لیے اس کا بھاؤ بہت بڑھا دیا ہے، کوبرے کتنی 60-70 کے درمیان، دین کا کام کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے 40 سال کی عمر آدمی کی ہو جاتی ہے، کس امت کی فضیلت ہے؟ تو آسمان پر بیان ہوتا ہے کہ 40 سال کے ہو گئے، اسے 3 بیماری سے نجات دے دو، اس کی عمر 40 سال ہو گئی، مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، برس کی بیماری نہیں ہوگی، جذام کو جو گوشت جل کر گرتا ہے، بس سفید داغ، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے،
کا کام کرنے کرتے اللہ کا نام لیتے لیتے اب چلتے چلتے 50 کو پہنچا تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے آج 50 سال کی عمر ہو گئی، حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان لینا، یہ پوائنٹ لکھ دی جاتی ہے نام اعمال، حساب کتاب آسان۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آسان حساب کتاب کیا مطلب؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آسان حساب کتاب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نعم عمل دیکھے گا اور اس کی طرح دیکھے گا اور مسکرا کر کے لیے پکڑ کے دن کرنے جا یہ ہے حساب یسیر، فسوف یحاسب حساب یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ ریٹ بڑھا ہے، کسی امت کے لیے باتیں نہیں تھی۔ 60 سال کو پہنچا تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ آج میرے بندے بندی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اسے رجوع اللہ کی توفیق دو، مسجد میں آنے کی توفیق ملی کہ چلو پھر تو 60 سال ہو گئے، لیکن کب ہو پائے گا جب دل جاگا ہوا ہوگا، اور جب دل بھرا ہوا ہوگا تو 60 سال میں وہ اور جوان بنے گا، مرنا تو ہے نہیں، ہری ہری سوجی بھی اس کو، لیکن دل جاگا ہوا ہے کہ نہیں بھائی اللہ ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب لینا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، چلا لگانے کی توفیق ملتی ہے، پہلے چلا لگاتا تھا 3 چلا لگا رہا آتی ہے، پھر کہتا ہے کہ مولوی صاحب کو جوان بنتی ہے میں گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں، گھومنا پھرنا نہیں، میں چلتا رہوں دیکھا اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں آج میرا بندہ 70 سال کا ہو گیا، 70 سال کی عمر ہو گئی، فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، یہ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ 80 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں اسے نکال دو، نیک کیا باقی گناہ سارے معاف۔ یہ ریٹ بڑھ رہا ہے ہر 10 سال کے اندر آسمانوں پر، جیسے ایک آدمی پی ایچ ڈی کرے تو اس پہ کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کی ڈگری بڑھتی ہے نا، ارے پولیس والا تھا اب جو ہے تھوڑا اور اوپر کی ڈگری ہوئی، اب جو ہے 10 تھانے اس کے تحت میں آئے، اب 50 تھانے، ڈگری بڑھتی ہے، ویسے ایمان کی وجہ سے ڈگری بڑھتی ہے۔ 80 سال کی عمر، 90 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ 90 سال کا بوڑھا یہ ہو گیا، اس کے 90 سال کی عمر ہو گئی، اس کے گناہ معاف کر دو اور نیکیاں رکھو، اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اپنے گھر والوں کے بارے میں، جھگڑوں کے بارے میں یہ سفارش کرے گا، میں اسے قبول کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا 40 سے 90 پر ختم کیا، 100 تک حضور نہیں پہنچے، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ 100 پہ کیا ہے، لیکن یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ دوسرے اب جو دوسرے حدیث بیان کر رہا ہوں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا اقوال روایت، اب ظاہر بات ہے کہ 90 سال تو کبھی کبھی مرے گا تو صحیح نا، ارے کبھی نہ کبھی تو مرے گا، جب مرے گا اب قبر میں جائے گا، تو اس کے جو فرشتے ہیں، محافظ فرشتے، کھانا پہنچانے والے فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کا ہے، ہماری ڈیوٹی اس پر پڑ گیا، جب آسمان کو بلا بھی دیا باہر تیری حفاظت کرے گا اللہ کی، آسمان بھرا ہوا ہے، آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، نہ ضرورت اللہ کا حکم کسی اور جگہ پر ڈیوٹی لگا لو، یہ بات سب ڈیوٹی برابر ہے، فرشتے کرو ہم کہاں جائیں؟ تو روایت میں یہ ہے
کہ تم اس کی قبر پر جاؤ اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو قیامت تک. اس کی جتنی نیکیاں بنے گی وہ اس مرحوم کے حساب میں دے گا. یہ بھاؤ اس امت کیا عمریں کتنی 60 سال تک کرتا ہے. پچھلی امت کا یہ بھاؤ نہیں تھا. ہمارے ایپ پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. پچھلی امت میں ان کے ایپ پر پردہ نہیں پڑتا ہے. پچھلی امت رات کو کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے گھر پہ دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا جس نے زنا کیا. تو اس وقت میں فجر کے بعد لوگ اخبار نہیں پڑھتے تھے, گاؤں کا چکر لگا لیتے تھے اور گھر پر دیکھتے تھے کہ آج رات کو اس نے کیا کیا ہے, آج رات کو اس نے کیا اس نے کیا اور سارا کو کھل جاتا تھا. اور ہمارے یہاں کیا پردہ, کسی کو کچھ ہوگی یہ کا پردہ زیادہ اس کو چرچا مت کرو. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. چپ ہو گئی, انسان ہے. مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا کہ جب کسی بھی انصاری نوجوان عورت کا انتقال ہوتا, چھوٹا سا مدینہ منورہ تھا, تو وہ رات کے وقت میں قبر کھودتا, قبر کھود کر اس کا کفن لیتا اور اس سے صحبت کرتا اور سالوں تک اس کا معاملہ چلتا رہا. کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرتبہ کچھ اسے بھنک پڑ گئی یا کسی نے دیکھ لیا یا کوئی بات ایسی ہوئی کہ جو سامنے آئی کہ مسجد نبوی میں تو رونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ ہے, آپ کی بات کا ایک قصہ نہیں. اس کی عادت یہ تھی کہ پتہ چلے گا آج فلاں لڑکی کا انتقال ہو گیا, فلاں جوان عورت کا انتقال ہو گیا, تو چلے جا کر رات کے وقت اس وقت مدینہ منورہ کی بستی ہے بہت چھوٹی سی بستی تھی, اندھیرا رہتا تھا, غربا غبارہ, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ, اور چھوٹی سی بستی تھی اور یہی کام کرتا تھا. احساس ہوا میں نے کیا کیا, پھر وہ کفن بیچ دیتا تھا, اس سے پیسے بھی اسے مل جاتے تھے, 1 درہم 2 درہم جو بھی ہوں گے. مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے بیٹھے رونے لگا. حضرت عمر نے دیکھ لیا اس کو, بہت رو رہا ہے. حضرت عمر نے تعریف کیوں رو رہا ہے, کیا بات ہے؟ نہیں مجھے تو راز کی بات ہے. راز کی بات بھی تجھے اتنا ہوتا ہے کہ سارا مدینہ تجھے دیکھ رہا ہے. مجھے اتنا ہوتا ہے کہ سارا مدینہ تجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے بیچارہ, اتنا لگ رہا ہے. تو اس نے جو ہے حضرت عمر سے کہا میرے سے یہ گناہ ہوا ہے اور اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. حضرت عمر کا ضرورت ہے, بہت غصہ آیا. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھاگ یہاں سے, آپ مسجد میں دکھنا نہیں چاہیے, یہاں مسجد میں دیکھے گا میں سب کے سامنے بٹھایا کروں گا, تمہیں شرم نہیں ہے کہ حضور یہاں ہے, سارے کا سارا طبقہ یہاں ہے, سارے بڑے لوگ یہاں ہے. جنگل میں جا, مدینہ میں دکھنا نہیں چاہیے. حضرت عمر نے کسی کو کہا نہیں, یعنی اس کو ان کے درمیان بات کی, لیکن یہ واچ کرتے رہتے تھے. واچ کیا کرتے تھے, مسئلہ نبی میں دیکھتے رہتے, سب ہو گیا, وہ دکھتا بھی نہیں تھا, وہ چلا گیا. ایک دن دور نہیں گیا, کھیت ہوتا ہے, اپنا باغ ہوتا ہے, اپنی جگہ ہوتی ہے, یا کوئی قریب کی مچھلیاں کی چھوٹی موٹی وہاں پہ کچر والا ہوتا ہے, یعنی مدینے کے بارڈر چھوڑ دی. لیکن تھا کام کرنے والا, کام کرنے والا مطلب کیا, لوگوں کی خدمت کرے,
پانی بھر دے گے تو ایسا آدمی تھوڑا نگاہ میں رہتا ہے. آپ لوگوں نے پوچھا وہ کہاں گیا, آپ بتا دیں دکھائی نہیں دے رہا. کوئی بھی صحابی اگر آگے پیچھے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے تھے, جیسے معاذ بن جبل آگے پیچھے ہو گئے. معاذ بن جبل جو ہے بڑے آدمی تھے, چھوٹے آدمی تو تھے نہیں, وہ نہیں آتے تھے مسجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سب مشورے میں آتے ہیں, معاذ بن جبل کی کیا طبیعت خراب ہے, وہ نہیں آ رہے, کیا بات معاذ بن جبل. صحابہ کو معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے, صحابہ کو دائیں بھائی نہیں بھی صاحب سے بتاؤ کیا معاملہ ہے, کیا میٹر ہے معاذ بن جبل, وہ کیوں نہیں آ رہے مسجد میں. اس لیے کہ ملاقات کی جو جگہ ہوتی تھی وہ مسجد ہوتی تھی, گودرا نہیں ہوتا تھا. اپنے تو گودرے پر جا کے بیٹھتے ہیں سب, گودرے آپ جی محلہ نہیں, مسجد. مسجد میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, مسجد میں ملاقات ہوتی تھی, مسجد میں فیصلے ہوتے تھے, مسجد کیا ہوتا تھا ان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بلوایا معاذ بن جبل, بڑا آدمی ہے معاذ بن جبل. ارے معاذ بن جبل جو ہے اتنا بڑا سارے علماء کا سردار ہوگا حشر کے میدان میں, اور کتنی حدیث ہوئی ان کی معاذ بن جبل. یہ کیوں نہیں آ رہا بلا معاذ بن جبل آئے, شرماتے شرماتے آگے نیچی اور گھبراتے گھبراتے آئے. اور گھبراتے کیا ہوا, ہم نے ہمارے مجلس میں آنا چھوڑ دیا, مشورے میں آنا چھوڑ دیا, مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا, کیا بات ہے. تو معاذ بن جبل جو ہے وہ تھوڑے سے ہچکچائے. اب انہوں نے بہت صحابہ بھی تھے نا, اس لیے جو قصے صحابہ کے سامنے ہوتے تھے مسجد نبوی میں اس کے راوی بہت ملتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہر صحابی نے دیکھا, ہر صحابی نے دیکھا ہاں وہ قصہ میں تھا. میں بھی گواہ ہوتی تھی, میں بھی سنتی تھی گھروں میں. آپ نے ہوا کہ معاذ دعا کیا تو دل کھول کے بات کر, کیا ہوا. تو معاذ بن جبل نے کہا کہ حضرت میں بہت بڑے مالدار ہوں, اللہ نے بہت مال دیا تھا. حضرت بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ نازل ہوئی تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں نیکی کرنا چاہتے ہیں. میں بات بتاتا ہوں, برا مت ماننا. آج ہم لوگ نمازی ہیں لیکن نیک نہیں ہے, حاجی ہے لیکن نیک نہیں ہے, محدث بھی ہے نیک نہیں ہے, مفسر بھی ہے, مؤلف بھی ہے, تفسیر بھی ہے, نیک نہیں ہے. نیک تو وہ ہوگا جو اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو تمہیں پسند ہے اچھی چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے جو خاص خادم تھے حضرت نافع, ان سے کہا بھائی نافع یہ تو ایسا نیک بننا, اللہ پسند آ جائے ایسا کرنا, تو میری کیا چیز پسند ہے. تو نافع نے کہا آپ کو مرجانہ بہت پسند ہے. مرجانہ ایک باندھی تھی بہت خوبصورت تھی, اسے آزاد کر دیجیے, آپ خرچ کر دیجیے اللہ کے راستے. ہاں صحیح, چنانچہ اس کو آزاد کیا اور اپنے جو شاگرد نافع تھے اس کے ساتھ شادی کروائی. اس کے ساتھ شادی کروائی. پھر لڑکا پیدا ہوا کہ لڑکا پیدا ہوا تو عبداللہ ابن عمر اپنے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا تیرے اندر سے مرجانے کی خوشبو آ رہی. یہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. معاذ بن جبل نے کہا کہ حضرت یہ جب آیت نازل ہوئی تو میں تو بہت بڑا مالدار تھا, تو میں نے کھول دیا دروازہ, جسے پیسہ لینا ہے لے جاؤ بھائی. کوئی 1000 دینار لے گیا, کوئی 2000 دینار لے گیا, کوئی 3000 دینار لے گیا, سارا خزانہ ختم.
اچھا جب خزانہ خالی ہو گیا پھر بھی لوگ آنے لگے، دیہات سے لوگ آنے لگے، تو میں نے لوگوں سے قرض لیا، اب تو ہماری گاؤں سے لیا ہے، بڑے مالدار آدمی تھے، فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، بہت بڑا کوئی سیٹ ہو اور لوگ قرضہ مانگ کے لاتے، منع بھی نہیں کرتا، تو یہاں میرا خزانہ خالی ہو گیا اور دوسروں سے لیا وہ قرضہ چڑھ گیا۔ اب جب قرضہ چڑھ گیا تو وہ سارے کے سارے مسجد میں ملتے تھے، اب شرم آتی تھی، وہ مسجد میں آ کے خالی کو سلام کر، السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی، تو بھی آدمی کو جو ہے شرم آتی ہے کہ سلام پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے۔ اب کسی کو گلی چھوڑوانی ہو اور وہ قرضہ مت مانگا، خالی چلتے چلتے السلام علیکم کیسی طبیعت ہے آپ کی، وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو بعد میں جب نے کہا میرے صاحب یہ قصہ ہوا، میرا خزانہ میرا ختم ہو گیا، دوسروں سے لیا، اب میرے اندر دینے کی طاقت نہیں۔ یہ لوگ مانگتے تو ہیں لیکن مسجد نبوی میں جب آؤ، جس بندے کا ڈالو اس سے لیا ہے، اس سے بھی لیا ہے، اس سے بھی لیا ہے، اس سے بھی لیا ہے، تو میں نے مسجد نبوی چھوڑ دیا، گھر پر ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اب میں نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا چونکہ آپ کے انتقال سے پہلے کا قصہ ایسا نہیں، میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، تم یمن جاؤ، جب واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اور وہاں جو بھی مال تمہیں ملے اس کی رونی کو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تمہارے لیے میں اجازت دے رہا ہوں کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اجازت دی، ان کی خصوصیت ان کے بدن پر پاک بہت تھے، عبد الرحمن بن عوف کے بہت پاک تھے، تو جوئیں پڑتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کیوں کہ ان کو دیکھا دیکھی خالد بن ولید نے جبہ بنا لیا، دیکھا دیکھی ہوتا ہے، حضرت عمر نے کہا بھائی آپ نے کیوں بنایا، حضرت یہ پہنتا ہے، یہ پہنتا ہے، تو کہا اس کو تو حضور نے اجازت دی ہے، ہم سب کے سامنے اجازت دی ہے، اس کی خاص بات ہے، تم نے کیوں پہنا، ہٹو اس کو، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہی معاملہ معاذ بن جبل کا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ دیکھو دوسروں کے لیے اجازت دی ہے لیکن تمہارے لیے وہاں جا کر تم رہنے دو، جو نفع آئے یعنی نفع اس کو اپنے لیے رکھو، اور تم واپس جب آؤ گے وہاں سے تو قرضہ ادا کر دینا، لیکن میری تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ اور چلتے چلتے قبلہ کا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، ایک نصیحت کرتا ہوں چلتے چلتے، آخری نصیحت، بدائی نصیحت، باقی اپنی جو ہے زبان نکال کر اشارے سے کہا اس کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر، یہ میری نصیحت یاد ہے، حال آئے تو جھیل لے، معذرت تھے وہ چلے گئے، کیا ہوئی طرح سب کا انتقال ہو گیا، حضور کے انتقال کے بعد پھر حج میں صرف ملاقات ہوتی تھی، یہ حج میں پہنچے معاذ بن جبل، بہت ماندیاں لے کر، بہت مال لے کر، بہت جتنے قرضے ہو گئے تھے غریب ہو گئے تھے اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا وہاں یمن سے ان کو۔ میں کہتا ہوں جس جملے کے آخر میں نون آوے نا، نون، یمن، ایران، میمن، دھامن، ارے سن رہے ہو بھائی، اس کو کوئی بہت بڑا کرنٹ ہے، جس جملے کے آخر میں نون 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 آپ دیکھتے جاؤ۔ میں نے ایک مرتبہ میرا دیکھا کہ گھر موتی لکھ رہا تھا تو میں نے کہا اس پر بھی کچھ لکھ دوں، لیکن میں نے کہا لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، مضمون میں نے چھوڑ دیا، لیکن موتی میں ایسے مسائل نہیں کہ جہاں آخر میں نون، آخر میں لام آوے، اسرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسماعیل، جبرائیل، آخر میں لام ہے نا، تو اس کا کچھ معنی ہے، تو آخر میں نون آوے تو اس کا بھی کچھ معنی ہے۔
ایران، یمن، گٹھامن، میمن، ایسے کئی نام میں نے سیٹ کیے تھے. چکری موتی ہم لکھ رہے ہیں. اب چکری موتی کا دور ختم ہو گیا. 12 جلدیں پر ہم نے باقی روک دیا. قرآن کا کام کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو وہاں جب آئے تو وہاں یمن سے بہت مال لے کر آئے. حضرت عمر نے دیکھا ہاں یمن کے غلام، یمن کے لوگ خوبصورت بہت ہوتے ہیں، یمن کی باندیاں بھی خوبصورت بہت ہوتی ہیں، اچھے بھاؤ میں بکتی ہیں، کیا یمن کی لڑکیاں بھی لے کر آیا ہے. تو حضرت عمر نے بھائی مینا بھی صدیق اکبر سرکار کے حضرت، یہ تو ہم سب جانتے ہیں قصہ اس کا، اردو میں اجازت دی تھی، لیکن ابھی اتنا زیادہ مال لایا ہے یہ وہاں یمن سے، آپ اس کو کہو کہ جتنی ضرورت ہے جو قرضہ وغیرہ سے ادا کرتے ہیں، جو تجھے ضرورت ہے وہ باقی سارا بیت المال میں جمع کر دے. یہ حضرت عمر نے کس سے کہا؟ اب وہ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ نہیں کون کہا؟ حضور نے اجازت دیا، حکم بولنے والے کون؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ مجھے کوئی بولنے کا حق نہیں اور تمہیں بھی کوئی بولنے کا حق نہیں، وہ اس کا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر سے رہا نہ گیا تو حضرت عمر نے اپنے معاذ نے جب کے سامنے ہی کہہ دیا. میں دل میں رکھوں رات کو ٹینشن نہیں آیا مجھے، تو ان کو بڑا کری کہہ دیا بھائی اتنا زیادہ تو لایا ہے، ہم بھی حساب کتاب جانتے ہیں کیا ہے سب چیزوں کا کیا بھاؤ، جتنا تمہیں رکھنا ہے رکھ، قرضہ برضہ ادا کر، باقی سب میں تو لڑ دعا کر. حضرت معاذ نے جب لگا میں کیوں کروں؟ یعنی اس مسئلے میں حضرت عمر اکیلے پڑ گئے. ابو بکر نے ساتھ نہیں دیا، معاذ نے جبل نے ساتھ نہیں دیا. جب ابو بکر ساتھ نہیں دیں گے ایک صحابی بھی ساتھ نہیں دے گا. حضرت عمر اکیلے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے دل میں کھٹک تھی. پورے حج کے سفر میں حضرت عمر جو ہے ابو بکر کا گھر بناتے ہیں، صدیق اکبر سنتے نہیں. اللہ نے نبی نے دیا اجازت دی اور سب کے سامنے دیے. یہ نہیں ہے کہ کراہے میں کہا، سارا مسئلہ جانتا ہے. اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت میں سارا مسئلہ جانتا ہے، اپنے کو ہے نہیں. نبی نے اپنے بات کا اعلان کیا اور ہم اس میں دخل بھی نہیں کریں گے. اب وہاں پہنچے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر معاذ ابن جبل قبر پر کھڑے کھڑے ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے دیر دور سے دیکھ لیا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میری اور اس کی تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی ہے. میں نے کہا دے دے، وہ نہ کہا شاید میری شکایت میں کرتا ہوں. حضور کیا آپ نے مجھے اجازت دی اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دے دو؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا. حضرت عمر کسی جا کے پوچھو کیوں رو رہے؟ عبداللہ ابن عمر آئے کہ آپ خبر کھڑے کھڑے رو رہے تو کیا بات ہے؟ تو آپ کی قبر میں کہا بھائی میں نے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، وہ حدیث مجھے رلا دی. تو کون سی حدیث؟ تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم يفتقدوا فإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مسلما. کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تقی اور چھپے ہوئے، مجمع میں آئے تو پہچانے نہیں، مجمع میں نہ ہو تو کوئی ڈھونڈے نہیں. اب ہم تو ایسے رہے نہیں، بہت سے لوگ کہتے تھے لوگ ہم کو تو پہچانتے ہیں، مجمع میں آمد جب کہتے ہیں حضرت آ گئے. میں اس پر ہو رہا تھا تو معاملہ حضرت عمر پہ جا کر تھا. حضرت عمر نے کہا چلو میری اس کی جو تھوڑی سی انکل ہے وہ شکایت نہیں کر رہا تھا. یہ بات ہو گئی. رات کو معاذ بن جبل سوئے تو خواب دیکھا کہ میں پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا رہا ہوں اور عمر پیچھے سے میرا قمیص پکڑ کر دامن پکڑ کر مجھے بچا رہے ہیں. کسی سے کہا نہیں.
دوسرے دن خواب دیکھا میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں اور وہ رسی ڈال کر مجھے بچا رہے ہیں. تیسرے دن خواب دیکھا میں آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا رہا ہوں, کود رہا ہوں اور حضرت عمر جو ہے تو ترتیب سے مجھے نکال رہے ہیں. ایک 3 خواب دیکھے معاذ بن جبل. سمجھئے کہ اس کی کہتے تھے. مسجد نبوی میں آئے, حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ معاذ بن جبل آئے. چونکہ سارے مجمع کو معلوم تھا کہ ان کے آپس میں تھوڑا سا سمجھ گئے نا, تھوڑا سا انتشار ہے ان لوگوں کا آپس میں بڑو بڑو, اور پھر یہ کہہ رہے, عمر یہ کہہ رہے, معاذ یہ کہہ رہے. اور بیٹھ کر حضرت معاذ بن جبل نے کہا امیر المومنین جتنی باندیاں تھی, جتنے غلام تھے, وہ سارے کے سارے لے کر میں آ گیا ہوں, مسجد نبوی کے باہر ہے اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس لیے میں خواب کی تعبیر سمجھ گیا ہوں, اس لیے یہ سارا کا سارا بیت المال میں آپ داخل کر دیجیے. تو حضرت عمر ہنس پڑے اور ان کے ران پر بھی دھک ماری. خواب دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئی معاذ بن جبل کے خواب دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئی, کاش کے پہلے سمجھ لیتا. تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا, نہیں ہم نہیں لیں گے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے, میرے کوئی حق نہیں حضرت, اب میں رکھوں گا, آپ جو ہے اسے قبول کر لیں. تو صدیق اکبر نے کیا اعلان کیا, چلو میں نے لے لیا, قبول کر لیا. جو بھی ذمہ دار ہوتے تھے بات باندھیا کھڑی ہے تو قبول کرو, قبضہ کرو. آپ قبضہ کرتے جو ہے جو ترتیب کرنی ہے وہ ترتیب کرو, چاہے تقسیم کرو, چاہے بیچو جو بھی کرو, یہ آرڈر دے دیا صدیق اکبر. قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر نے کہا میں نے قبول کر لیا, اوکے تب اوکے, کب مجھے اختیار ہے, میں اس مال کو جھوک کرنا چاہوں کروں, یہ مال میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں. معاذ بن جبل تمہیں ہدیہ, اور عمر بھی دیکھ رہے ہیں سمجھئے, یعنی وہ تو ابوبکر حضور کی بات نبھا رہے تھے کہ حضور نے یہ کہا تھا, میں نے سنا ہے. اور وہ معاذ بن جبل تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے قبول کیا, قبول کر کے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جہاں چاہے خرچ کریں. آپ نے مجھے ہدیہ دیا, میں نے بھی قبول کر لیا الحمدللہ, لیکن یہ سارا کا سارا مدینہ والوں کو سب تھا, صاف ستھرا کر دیا. جتنا قرضہ تھا لوگوں سے جو لیا تھا سب کو دیا, سب کو واپس کر دیا. یہ تھے اخلاق. اللہ معاف فرمائے, آج تو 5 جھوٹے بھی کوئی نہیں چھوڑتا, 2 جھوٹے ہونا ہو 3 ٹھیکوں میں سنبھال کے رکھے گا. اور وہاں کو تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کام کرتے رہے. تعاون عباس میں جب وہاں پہنچے, تعاون جیسے کرونا کی بیماری چلی نا, کرونا بیماری چلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی کہ مدینہ منورہ پر ایسا دن آئے گا قیامت کے قریب کہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا, کوئی رہے گا نہیں, سب نکل جائیں گے بیماری کی وجہ سے. بیماریاں ایسے آئیں گی, حالات ایسے آئیں گے قیامت کے قریب کہ مدینہ منورہ ٹوٹل خالی, ساری بلڈنگیں خالی صاف. جب کرونا کی بیماری چلی تو اس وقت میں لوگ بھاگ کے جا رہے کہ کوئی یہاں جا رہا, کوئی یہاں جا رہا, کوئی یہاں جا رہا. اس وقت میں نے یہ حدیث بیان کی تھی. مفتی صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ان کی, اور وہاں تھے یہ ہمارے موسیٰ بھائی جو ہے ان کے لانیہ وہاں پہ میرا بیان سنتے تھے, جو لائیو بیان ہوتا تھا تو میں نے حدیث بیان کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بالکل مدینہ خالی ہو جائے, کوئی رہے گا نہیں. صحابہ نے کہا حضرت پھر کیا ہوگا, یہ بس لوگ چلے جائیں گے. مسجد نبوی تو مسجد نبوی بھی خالی, کوئی نماز کے لیے نہیں آئے. یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے جنگلی بھیڑیے, جنگلی کتے, جنگلی جانور یہ آئیں گے مسجد نبوی میں گھومیں گے, اور
تو صحابہ نے کہا کہ حضرت جی مدینہ کی کھجوریں، مدینہ کے پھل، مدینہ کا کھانا کون کھائے گا؟ ان لوگ نہیں کھائیں گے۔ یہ آپ نے کہا تھا کیسے حالت ہے، اور میں نے حوالہ دیا موطا امام مالک کا، میں نے حوالہ دیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ اور فوراً ہونا ہے، تو عمار ہم کے خاندان میں گزر رہا عمار، تو وہ عمار کا فون گیا عمار پر، میرے بھائی پر، کہ بھائی مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہے صاحب سے، وہ ہماری دعا بھی لمبی ہوئی تھی اس میں، تو ہمارا نے کہا آپ کی ساتھ پوری دعا ہم نے سنی، ایک گھنٹے کی دعا ہوتی ہے 70 میں ہمارے یہاں ممبئی میں 45 منٹ میں ساری دعا آپ کی سنی میں نے، الحمدللہ میرا بہت جی لگا، پر دعا میں پھر جملے بڑھا دو۔ مجھے کہا ایک نے کہا کہ تو اللہ پاک نعوذ بک من کورونا، میں نیا کورونا ہے، کورونا سے جو اور اللہ پاک جو پریشان کر رہے ہیں ان سے بھی تو ہماری حفاظت کر، فلاں کا نام لو، فلاں کا نام لو، میں نے نام تو نہیں لیتا بھائی، فلاں کا نام لو، فلاں کا نام لو۔ پھر مجھے کہا آپ نے موطا کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ میرے مفتی صاحب کی آخری بات ہے، میں نے بتایا مجھے موطا میں حدیث ملی تو میں نے موطا کا حوالہ دیا۔ میری نصیحت یاد رکھو، مفتی صاحب نے کہا کہ جو اونچی کتابوں کا حوالہ ہو وہ حوالہ دو، اس سے نیچے درجے میں مت دو تاکہ تمہاری بات مضبوط ہو۔ بخاری میں کوئی چیز ہے، موطا میں کوئی چیز ہے تو بخاری کا حوالہ دو، موطا کا مت دو۔ مسلم میں کوئی چیز ہے، ترمذی میں کوئی چیز ہے تو مسلم کا حوالہ دو، ترمذی کا مت دو۔ میں نے کہا بخاری تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو ہے، مسلم میں تو مجھے پتہ نہیں ہے، بخاری میں نہیں، بخاری میں ہے اور حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے، اور ابن تیمیہ اور تفسیر بیماری کے اندر اللہ فون پر جو ہے مجھے کہنے لگا، میں نے کہا یہ لالیہ فیملی، میں نے کہا یہ بیمار کہاں ہے، ان کے آخر دن چل رہے تھے اور سو تفسیر ایک سے ابن حجر نے یہ لکھا ہے، فلاں یہ لکھا ہے، فلاں یہ لکھا ہے، اللہ ان کو قبر دنیا سے منور فرمائے۔ تو معاذ بن جبل جب طاعون عماس میں گئے، وہاں جا کر طاعون عماس میں پھنس گئے اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ دو بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کا ایک ساتھ انتقال ہوا۔ معاذ بن جبل کے کیا رہتی تھی، کیا رہتی تھی، اب دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہوا تو قبر میں کس کو پہلے دفن کریں؟ تو معاذ بن جبل نے جو وہاں کے فقہاء سے پوچھا، وہ خود بھی فقیہ تھے، کہ میں کیا کروں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو بیماری پھیل رہی ہے، آپ جیسا چاہے داخل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے ایسا جواب دو کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا پورا ڈالو، جس کا پورا میں پہلے نام آئے اس کو پہلے دفن کرو۔ تو انہوں نے پورا ڈالا، جس کا پہلا نام آیا اس کو پہلے دفن کیا، بعد میں دوسرے کو دفن کیا۔ یہ تقویٰ، اس لیے یہ وہ جوان والا قصہ میں سنا رہا تھا تو یہ قصہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا، ارے وہ نوجوان تک کہاں ہے؟ حضرت عمر نے کہا ایسا 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 ہوا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، بھول کر لاؤ۔ کتنا خراب تھا، مطلب کتنا خراب تھا۔ حضرت عمر خود گئے، جا کر لے آئے، جب گئے تو ڈرنے لگا، انہوں نے کہا بھائی پٹائی ہوگی، مجھے لینے آئے۔ اس نے کہا کہ جب چوپ ہو گئی معافی مانگو۔ واللہ اعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ تمہارے سینے میں جو ہے ہم جانتے ہیں، اس لیے کوئی والی بات یاد رکھنا، خیالات ہمارے ہوتے خیالات، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں۔ دل میں کوئی بات آئی، کوئی چیز سوچی، ریکارڈ ہو رہا ہے، تم نے کیوں سوچا، اس پر پکڑو، ہو جو یہ تو علم بتائیں گے، لیکن وہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت احترام سے کہتے تھے بیٹا دیندار بننا ہے، نیک بننا ہے۔ میں نے کہا ابا بننا ہے۔ فرماتے تھے ایمانیات والی لائن ٹھیک کر، عبادات والی لائن ٹھیک کر، اخلاقیات والی لائن ٹھیک کر، معاشرت والی لائن ٹھیک کر،
معاملات والی لائن تھی. یہ 5 لائنیں ٹھیک ہو گئی, تم دیندار بن گئے, نیک بن گئے. اور یہ 5 لائنوں میں سے ایک کی بھی گڑبڑ نہیں. پھر فرماتے تھے آج کل آدمی دعوت کے کام میں لگتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقلوں نقل کرتے تھے ابا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی بچوں میں کہتے تھے دعوت اور تبلیغ کی برکت سے ایک راستے سے دین گھر میں آ جاتا ہے, لیکن معاشرت اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے دروازے سے دین نکل جاتا ہے. حشر کے میدان میں پوچھا جائے, اسی لیے روپیہ بھی کسی کا لیا ہوگا آپ نے, کتنی مقبول نماز دینی پڑے گی کسی کے ساتھ. عبداللہ بن مبارک سفر کرتے تھے خراسان سے مکہ مکرمہ کا, راستے میں ٹھہرتے ٹھہرتے عبداللہ بن مبارک جاتے تھے. تو وہاں شام میں جگہ ہے, شام کا کشمیر, جس ہمارے یہاں میں کشمیر, یہ آدمی جاتا ہے ٹھہرتا ہے اور وہاں جا کر تھوڑا سا آرام کر کے پھر آگے بڑھتا ہے. وہاں عبداللہ بن مبارک کو ایک شاگرد کے وہاں ٹھہرتے تھے. وہاں جا کر شاگرد سے قلم مانگی اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. اتنے بار دینا بھول گئے, مکہ چلے گئے, مدینہ چلے گئے, سفر کرتے گئے, واپس آئے, ٹھہرے, پھر بھی دینا بھول گئے. خراسان پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے بھی انہیں یاد آیا تو میرے شاگرد کی قلم میرے پاس بھول گیا. گھر میں گئے, واپس سفر کیا اور شاگرد کو جا کر دیا, پھر واپس آئے. شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سفر تو میری طرف سے ہدیہ, فرمایا تم نے ہدیہ نہیں کہا, میں نے عالیہ کے لیے حشر کے میدان کے اس قلم کی پتہ نہیں کتنی نماز نہیں پڑی. آج تو آدمی بہت کیا لے ہیرا پھیری کر کے لوگوں کے زمین لے لیتا ہے, میراث کا مال لے لیتا ہے, بیوی کا مال لے لیتا ہے, ہیرا پھیری کر کے نہیں اتنا توڑے گا. اس لیے 5 باتیں یاد رکھنا, ایمانیات والی لائن, عبادات والی لائن, اخلاقیات والی لائن, معاشرت والی لائن, معاملات والی لائن, یہ دیندار بنا. پھر ابا قبلہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو دور سے منور فرمائے, یہ فرماتے تھے کہ یہ لائن ٹھیک ہو گئی تو نعمتوں کی مستعار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بوندا باندھی اللہ دنیا میں دے گا. ٹپا ٹپا ٹکا قطرہ 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 یہ دنیا, اور نعمتوں کی مستعار کیا ہوگی بھائی جنت. ادنا سے ادنا درجے کا جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کتنی بڑی جنت دے گا. ماشاءاللہ سب کو حدیث ہے یار. اور یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی نا, ارے ریسپشن تو جانتے ہو غلط کہنے کے لیے 40 سال تک دیکھتا رہے. کتنے سال؟ دنیا کا 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ ہی رہا ہے. اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے, اس کے گال دیکھ رہا ہے, اس کے بال دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہی ہے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنا نور ہوگا اس نور کے اندر اس لڑکی میں کہ وہ قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. دور سے کرنٹ آیا گا تو کھڑا کھڑا یوں اس کو دیکھ رہا ہے. 40 سال. وہ اگر پانی پیے گی تو حلق میں سے پانی اتر رہا ہے, وہ بھی دکھائی دے گا, یہ پانی نکل رہا ہے, یہ پانی جا رہا ہے, یہ پانی جا رہا ہے, یہ پانی جا رہا ہے. اس کے بعد وہ گھڑی دکھائی دیتی ہے بڑی وہ تو ٹھیک ہے, مجھے تو دیکھنا پڑے گا. دکھائی دیتی نہیں, میں گھڑے رکھتا نہیں, مجھے گھڑی پہننے کی عادت نہیں. 40 سال. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے دل دکھائی دے گا. دل یہ نعمتوں کی مستعار بارش ہے. دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. پیمانہ سمجھتے ہو, جیسے گلاس ہوتا ہے تو گلاس کے اندر پانی رکھو گے, آدھا گلاس, پاؤ گلاس, پانا گلاس. شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دی اور دل میں سے آواز آئے گی, دل بولے گا آئی لو یو. زبان نہیں, دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. عرشی ہے, زبان فرشی ہے. یہ فرشی جو ہے یہ دائیں بائیں ہوگا, عرشی جی تو دائیں بائیں نہیں. اس لیے بار بار کہتے ہیں قلب قلب قلب. زبان کی قرآن شریف کے اندر جو قلب قلب قلب,
استفت قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعود شریف ہے شیخ سعود شریف حرم شریف کے امام ایک مرتبہ ہمارے مولانا زبیر صاحب کی طبیعت خراب ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جو ہے ان کا وزن بہت بڑھ گیا مولانا زبیر صاحب کبھی یہ سوچا گیا وہاں نظام سے برکت میں کہ بھائی سب ڈاکٹر لوگ جمع ہوئے اور کوئی مصری جرمن کا تو ہسپتال جدہ میں تھا تو وہاں کا جو مینیجر کیا وہاں کا بڑا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ناصر اس کا نام تھا یا ڈاکٹر منصور وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے ہسپتال میں آ جاؤ وہاں اور انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کو ہم بالکل فٹ کر کے بھیجیں گے 1 مہینہ رکھیں گے آپ اور آپ کو جو ہے پکا دمبرانے گائے ہسپتال میں رکھو گے ہمیں پھر ہمارے حرم شریف کا کیا ہوگا جدہ جا کر جو عمرہ نہ کریں جدہ جا کر مکہ مدینہ نہ آئیں انہوں نے کہا کہ حضرت ساری ترکیب ہم بنا لیجیے حالانکہ بیمار آدمی کی اجازت نہیں دیتے باہر جائے لیکن آپ کے لیے آپ کی جماعت کے لیے ساری ترکیب ہم بنا لیں جب آپ تشریف آئے گا کہ آپ مغرب پڑھنی حرم شریف ہماری کاریں آئیں گی کاریں آپ کو لے جائیں گی وہاں نماز پڑھا دیں گی اور بالکل پولیس والوں کی حراست میں لے جائیں گے آپ کو اور آپ کو واپس ہسپتال لے آئیں گے کھانا وغیرہ سب آپ یہاں تشریف لے آئیے آپ کے علاج بہت اچھا تو وہاں سب نے کہا مشکل ہوگی پورا کافی ہمارا جو تھا پہنچے وہاں اسپتال میں جا کر کے ان کا کمرہ الگ ہمارا کمرہ الگ اب وہ تو وہاں تو کچھ کام تو ہے نہیں وہاں پہ بیان تو کرنا نہیں ہے لوگ آتے تھے ملتے تھے میں نے وہاں زبیر صاحب سے کہا کہ مولانا آپ مجھے اجازت دے دیں روزانہ مغرب اور عشاء حرم میں جا کر یہ کیسے جاؤ گے تم میں نے کہا تو بہت ساتھی ہیں یہ لہیا بھی ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں میں کسی کے ساتھ سفر کر لوں گا تو مجھے لے جائے گا یا چھوڑ دے گا تو میرے کھانے پینے کا فکر نہ کرتے بہت سینڈ ملتی ہے حرم کے علاوہ تم کیوں چھوڑ یہ میں کہا زبیر صاحب سے تو وہاں زبیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت اور جب ہم جائیں اکیلے جانے کے بجائے ہمارے ساتھ چلو جس مولانا زبیر صاحب جا رہے ہیں جب آپ کے ساتھ چلو مرد آپ کو اجازت تو مولانا زبیر صاحب ہسپتال میں تھے تو ان کو حرم شریف سے بہت شوق تھا وہ حرم جہاں ان کا جہاں وہ پھیرا تھا نا جہاں جس کمرے میں رکھا تھا وہاں ٹی وی بھی تھا حرم کی نماز وہ دکھاتے تھے مغرب کی نماز دکھاتے تھے کون امام آ رہا ہے کون امام جا رہا ہے عشاء کی نماز کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اتفاق ایسا میں دل میں بات سمجھا رہا ہوں اتفاق ایسا ہوا عشاء کی نماز میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا تھوڑے ٹائم کے بعد نہیں گئے اس زمانے میں امام کی اتنی زیادہ سہولت نہیں ہوتی کہیں بھی آپ بیٹھ جاتے تھے گھڑی دیکھتے رہتے تھے اور خود کھڑے ہو کر نماز کے لیے مسئلے پر چلے جاتے کوئی اتفاق ہوا میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو شریف بھی آ گئی السلام علیکم وعلیکم السلام کیفل حال اب جب سب شریف آ کر بیٹھے تو وہاں صبح صاحب وہ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے میں بھی بیٹھا ہوا وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہے ہیں اب باتیں کرتے کرتے اذان ہو گئی اذان ہونے کے بعد شیخ صاحب شریف نے گھریلو کی حالت یہ میں نے صاحب شریف سے کہا کہ سننے جیسا ہے میں نے شیخ صاحب شریف سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے قرآن شریف کی صلاح ہے تو ہم کو اپنے یہاں کی ہندوستان کی شریف کا بھی یہی ہے نا کہ لحاظ بڑھو کی لحاظ بڑھو کی لحاظ بڑھو یا بڑھو ہندوستان پاکستان میں تو یہی ہے نا ہماری تقریر یہی تو میں نے کہا تو فلاں قرآن شریف کی آیت ہے آپ اس کو بہت مرتبہ 5 مرتبہ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں یہ آیت کیوں پڑھوں یہ آیت کیوں پڑھوں یہ انہوں نے مجھے سوال کیا میں نے کہا کہ آپ کا بھی مسئلہ ہے یہ آپ کے کا بھی مسئلہ آپ نے بیان کیا میرے سامنے تو اس آیت میں اس میں شفا آپ یہ پڑھو گے 11 مرتبہ پڑھو اپنے ہے کہ فرض نماز بعد 11 مرتبہ پڑھو اپنے یہ کہتے ہیں نا بھائی کہ جہالت ہو رہا ہے تو میں نے ان کو ہمارے جہالت والے کے بعد ہمارے ذہن میں تھی میں نے آپ یہ پڑھو گے تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی 10 مرتبہ مغرب بعد پڑھو 4 مرتبہ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ لماذا اقرأ
बेशक सब शुरू ने कहा कुरान कुल्ला शिफा है, ये जवाब दिया कुरान कुल्ला शिफा, इससे एक आयत तो खाली शिफा नहीं है, पूरे का पूरा कुरान शिफा है। तो उन्होंने जो ये बात कही तो मुझे तो ऐसी लगी, मैंने बाबा अब अल्लाह उनको अपने कुरान के लिए छाटा है और अपने हरम के लिए छाटा है। मैं तो पूरी दुनिया में देखती थी ऐसी बातें हो रही थी मौलाना देख रहे कि आती बात में इसकी मजे पड़ गए, कभी शर्म हंस रहे हैं, कभी मजबूर हंस रहे हैं। अभी हमारे दोनों में बातें हो रही है, इतने में एक तवाफ चल रहा था, तवाफ चलता रहता है, एक लाल गतरे वाला उसने देख लिया कि हिंस में बैठा है, ऐसे शुरू में बैठे हैं, दोनों पुलिस वाले भी खड़े थे, पुलिस वाले तो इसलिए खड़े थे वक्त हो गए, पुलिस वाले उनको लेकर वहां पहुंचे, जान मार पढ़ानी है, वो बार लाल गतरे वाला। हमारे यहाँ लाल गतरे वाले से बहुत डरते हैं वहां लोग, लाल गतरे वाला हो ना बोले लाल गतरे वाला से खबर नहीं छुपाया, वहां साथ बहुत डरते, लाल गतरे वाले को आ गया। मैं बैठ रहा हुआ शहर बैठे हूँ और सामने बैठ कर उन्होंने मुसाफा किया, मुसाफा किया, कहा शेख हाँ हवलदार तबलीग वाले ये 4 महीने की तश्कील करते हैं, 1 जिले की तश्कील करते हैं, 3 दिन की तश्कील करते हैं, मस्तूरात की जमात निकालते हैं, मस्जिद जमात में बैठते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें हदीस में है? क्या ये जायज़ है? समझिए, हरों में पूछ रहा हूँ और मेरे सामने पूछ रहा है तो उन्होंने घड़ी देखी और उन्होंने घड़ी देखकर कहा कि मुझे तो नमाज पढ़ानी है, नमाज पढ़ने का इंतजार है। लेकिन वो भी जो नजदी था, वो भी नजदी था, यानी वो भी उनको मालूम था, वो भी नहीं आप जवाब दो, आप हरम के इमाम हो। बेशक शुरू ने क्या कहा, मैं कोई जवाब नहीं देता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे चुके हैं, इस्तफ्तल तेरे दिल से पूछ कि इनके साथ जाने का फायदा है या नुकसान है। पहले तेरी हालत नहीं थी, इनके साथ गया तो तेरी हालत अच्छी हो गई, गाड़ी भी आएगी। पहले तो हर में भी नहीं आता था, आज अल्लाह ताला ने तुझे हर में तवाफ करने की तौफीक दी है, तबलीग वालों की बरकत है। इसलिए इस्तफ्तल अपने दिल से पूछ। फिर एक जुमला कहा कि देख याद रखना, दिल कभी भी झूठ नहीं बोलती। आपका कोई काम आप दिल से पूछो तो दिल कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो सही बात की रहबरी करेगा। अब वो भी लगती है पता नहीं लगा, तो पुलिस वाले ने उसको हाथ पकड़ लो, पीछे कर दिया कि जा, उनको तो नमाज पढ़ाने है, सारा हरम इंतजार कर रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हरम इंतजार कर रहा है। तो उन्होंने नमाज, और नमाज में कौन से आयतें पढ़ी, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान, ये आयतें जोरदार पढ़ी, उन्होंने सारे बच्चों को बोला है। नाम तो सुना होगा सब शुरू का, सूरत सूरत दोनों हैं। तो ये वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाल और फिर क्या है, वहीं से निकल गए। मुझे कहा कि इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे, चलो भीड़ भाड़ कहती है, बाद में मुलाकात करेंगे। मैं मौलाना के पास गया, जाती नहीं आज तो गया, बड़ी लंबी मुलाकात हुई, तुम्हारे सब शरण से क्या हुआ? मैंने कहा तो तुम्हें ऐसा ऐसा हुआ। और फिर मैंने कहा जाते तो तशकील हुआ, वो लादत बोले हाँ वो भी बहुत जवाब देख रही थी टीवी पर, वो भी जरा जज्बात में था। तो मैंने कहा शेख ने उसकी भी तशकील कर ली, तुम भी निकल अल्लाह के रास्ते में। ये तो किस्सा मैंने इस पर सुना है कि दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है, अभी कैसे बोलेगा। इसलिए अपने दिल वाला मामला अल्लाह से के लिए रखो। जब भी अपनी किसी ध्यान रखना, रोजाना सोते वक्त में कुछ बातें अल्लाह से कर लिया करो। नंबर 1 अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है। नंबर 2 अल्लाह मुझे तेरे नबी से मोहब्बत है। नंबर 3 अल्लाह मुझे तेरे पूरे दीन से मोहब्बत है। नंबर 4 अल्लाह मुझे तेरे कुरान से मोहब्बत है। नंबर 5 अल्लाह तू भी मुझसे मोहब्बत कर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भले झूठे दिल से कहो लेकिन कहो। क्या फरमाते थे, एक दिन अल्लाह कबूल कर लेगा। फिर आगे फरमाते थे, हमारे बच्चों में मैं तुम्हें बहुत बड़ा मौलवी बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में अल्लाह
بناتے تھے. سہارنپور سے دیوبند کسی کو آنا ہو تو راستے میں نہر پڑتی تھی. اس زمانے میں پیدل لوگ آتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک بڑے میاں, خوب گرمی, روئیں چل رہی ہیں, گٹھن اٹھا کر جو ہے وہ آ رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں, تو میں بڑے میاں سے کہا چچا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا ہاں. ادھر جو گٹھڑ جو ڈال دیا, ہاں نماز پڑھیں گے چلو. مولانا نے کہا, ہم نے کہا بھی نہر پانی بہ رہا, وضو کر لو. کہا مولوی صاحب مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے, میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. بولے یہ دین داری. اس دن داری پر اللہ جنت دے گا. 40 سال تک وہ حور دیکھے گی. دہلی طرف والی حور اوپر وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ, یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, 40 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہی کھڑا کھڑا بھی دیکھ. 40 سال آنکھوں میں پانی نہیں نکلے, گردن میں تکلیف نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. 40 سال ایسے کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. 80 سال ہو گئے. اب بات کرنے والی حور کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں سے ایک بندے 80 سال تم دیکھنے میں گزار دیے, پھر میری طرف بھی تو دیکھ. اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا, آنکھوں میں تکلیف نہیں, ہمارا کھمبا ہے, 40 منٹ میں دیکھوں تو میں 40 منٹ اس کو دیکھوں گا اور لوگ مجھے دیکھیں گے. تو مجھے ماڈل ہی ہے 40 منٹ آج رکھ رہا ہوں. باہر آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہو, آپ کھڑے کھڑے دیکھو 40 منٹ, تو آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے. اور وہاں امریکہ وغیرہ میں اگر 40 منٹ کو دیکھیں تو پولیس والے آ جاتے ہیں. ہم ساتھ فرانسسکو میں تھے, جہاں یہ ایپل کی گھڑیاں وغیرہ بنتی ہیں, ایپل کے موبائل بنتے ہیں, وہاں پر ہمارا پروگرام ہوا تھا ان کے علاقوں کے اندر سان فرانسسکو میں. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہاں کھڑے رہ کر, باہر کھڑے رہ کر اگر موٹر کی طرح کھڑے کھڑے 10 منٹ خالی دیکھو, 10 منٹ پولیس آ گئی, یہ چور ہے کیا دیکھ رہا ہے, بولو کتنا. اور وہاں 120 سال دیکھے گا, آنکھوں میں تکلیف نہیں. یہ نعمت ہے. ہر لائن کی خواہش اللہ کا پوری کریں گے بھائی. جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا. 11 اگست کو گٹھاون میں جوڑ ہے, یہ جنت میں کوئی کہے گا نہیں. ایک چلا نکلو نماز چلاؤ, جنت میں نہیں. جنت میں نماز کی چھٹی, جنت میں عورتوں کے لیے مرنے کی چھٹی, جنت میں کوئی ٹینشن نہیں, داڑھی کی بھی چھٹی, جنت میں آئینہ بھی نہیں ہے. دنیا میں آئینہ آدمی کو وزٹ کرتا ہے, وہاں تو جو ہو رہا ہے ان کے چہرے کی طرف دیکھے گا, پورا منہ دکھائی دے گا. خواہش کا اللہ پوری کریں گے بھائی. جب جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی, کتنی لمبی؟ ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ, دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا. جنت کا قد دیا جائے گا آدم علیہ السلام کا, 12 ہاتھ لمبا, اور خوبصورتی دی جائے گی یوسف علیہ السلام, اور عمر دی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور دل دیا جائے گا ایوب علیہ السلام کا, اور حالات دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت میں نے بیان کیا تو میرے بیٹوں میں سے کسی نے کہا بابا آپ لوگ محبت پر ساتواں میں نے بہت آپ کو بڑے آپ کو آج کی طرح سے بابا آگے پوچھو پوچھتے نا آپ جیسی. میں نے کہا کہ تیری بیوی ہوگی نا, تیری بیوی وہ بھی اتنی لمبی ہوگی, تو اتنا ہوگا تو تیرے جیب میں اٹھا دے گی, اس کے جیب میں دوسرے اٹھا دے گی, بٹ کو دیکھے گی نہ مقابلہ جیب میں جو لمبی رہے جس وقت تو لمبی اتنی لمبی ہے رہے. اب تو آوڑا دنیا میں شی آپڑے ایوڑو دورے and یہ اشیاء لوگ چھوڑی تو یہ تو لوگ پاڑی طرح جیسے نہیں آستی مومن ہر سے چھوڑی بس ہو گئے نہیں ہے. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے. مکانات
لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنت کا بیان کرتے تھے ایک جملہ کہتے تھے ارے میں جنت کا کیا بیان کروں بس دعا کرو کہ ہم وہیں جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ. اور آسان ہے جنت میں جانا. ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ. اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں جو ان سے لڑکی سے چاہے شادی کرو. مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی بتائیں گے وزن بچنا ہوں بحور عین. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو میں نے بھی زیادہ بیان نہیں کیا جنت کا, بیان کریں گے انشاءاللہ. میں ایک دعا کرتا ہوں کہ جس کرم سے اللہ نے مجھے اور اب تو ہماری گٹھامن کی مسجد میں جمع کیا, اللہ تعالیٰ اسی کرم سے ہم سب کو ہمارے قیامت تک کے آنے والے مسئلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع کرے. جنت میں کوئی کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں, صرف ایک ٹینشن ہوگا دنیا میں جو غفلت کا وقت گزارا ہوگا وہاں یاد آئے گا ارے یار دنیا میں کیوں وقت ضائع کیا. تو نکلنا جنت میں جانا انشاءاللہ. ایک ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, کہو انشاءاللہ. اچھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے آسان طریقہ بتاؤں. یہ اپنے گٹھامن میں جوڑ ہو رہا ہے. تاریخ معلوم ہے کیا راستہ سب جگہ آپ گئے الحمدللہ ہم نے تشکیلیں کی جماعتیں تھیں. مجاگر سے شروع ہوا مجاگر کمال پور ٹوٹکیا یہ پالن پور ہر جگہ جہاں پہ بھی جانا ہوا الحمدللہ لوگوں نے سوڑگڑھ سیدھا سدنگا گاؤں لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے لکھوایا. آپ تو گٹھا من یہ نون مالا یاد رکھنا. کبھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو نون مالے کا کیا مطلب ہے. ایران یمن میمن, میں میمن ماڑو میں بیان کرتا ہوں, میمن بہت خوش ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں گٹھا من مومن, سمجھ گیا یہ نون. تو آپ لوگ بھی نکلو گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انشاءاللہ مجھے وہ دن تھا کہ میرے گٹھامن میں بہت اچھا مدرسہ ہو, ہمارے گٹھامن میں بہت جماعت اللہ کے راستے میں نکلے. اور مجھے بار بار وہاں کہتے تھے کمرے میں ہوئی آکڑا آخری دنیا میں جگمگ کھائے سے آخری دنیا میں کون کریے سے ماشاء اللہ. تو آپ کو بہت تو بالکل اندھاروں سے پھر عثمان بھائی بھاگول کو بلاتے تھے. پھر عثمان بھائی میں فکر کرو پھر مولانا حبیب صاحب ان کو توجہ کرتے تھے. یہ بیچارے محنت کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچا. عورتوں میں ماشاء اللہ برقع بھی آ گیا, عورتوں میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا ہوا. مدرسہ اللہ نے بنا دیا ماشاء اللہ. مدرسہ بھی مقبول والا مدرسہ اللہ نے بنا, نظر مدرسہ اللہ بچائے. مسجد کیا طرف مسجدیں کئی بن گئی. مجھے کہا یہ مسجد ابو بکر ہے, یہ فلاں مسجد ہے, یہ مسجد ہے. اور بنتی نہیں ہے جی, یہ تو ہے لیکن نقل و حرکت کو نہیں چھوڑنا, چلے کو نہیں چھوڑنا. اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے کون تیار ہے ہمارے لیے جو جوڑ ہو رہا ہے اس سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون تیار کے لیے کھڑے ہو کے نام